ننھے ہرن کی صبح ننھے ہرن کی صبح جنگل کتنا خوبصورت ہے نا؟ یہاں ہر طرف ہریالی ہے اور پرندے چہچہا رہے ہیں۔ آج ہم ایک ایسی کہانی سنیں گے جو خوشی اور دوستی کا پیغام دیتی ہے۔ جنگل میں ایک نرم فضا ہے، پرندوں کی سریلی آوازیں فضا میں گونج رہی ہیں۔ ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہے اور اونچے اونچے درخت آسمان کو چھو رہے ہیں۔ دیکھو، وہ ننھا ہرن آہستہ آہستہ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ کتنا پیارا اور خوش مزاج لگ رہا ہے۔ یہ تو سب کا دوست ہے۔ سلام دوستو، آج میں آپ سب کو ایک نئی بات بتانے آیا ہوں۔ میں آج کچھ نیا سیکھنے والا ہوں۔ کیا آپ سب میرے ساتھ ہیں؟ ارے، وہ دیکھو، بندر بھائی درخت سے جھانک رہے ہیں۔ بندر بھائی ننھے ہرن کا استقبال کر رہے ہیں۔ بندر بھائی ہمیشہ مدد کے لیے تیار رہتے ہیں۔ یہ کہانی خوشگوار اور مثبت ماحول میں پروان چڑھتی ہے۔ یہاں ہر کوئی ایک دوسرے کا دوست ہے۔ سب مل جل کر رہتے ہیں۔ ننھا ہرن بہت خوش مزاج ہے۔ وہ سب سے دوستی کرتا ہے۔ اسے ہمیشہ کچھ نیا سیکھنے کا شوق رہتا ہے۔ ننھے ہرن کی صبح کا آغاز جنگل کے معمولات سے ہوتا ہے۔ وہ جنگل کے جانوروں کے ساتھ کھیلتا ہے اور ان سے باتیں کرتا ہے۔ یہ کہانی سبق آموز اور دلچسپ ہے۔ یہ ہمیں دوستی، خوشی اور سیکھنے کی اہمیت بتاتی ہے۔ ہمیں ہمیشہ ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ ننھے ہرن کی صبح کے ذریعے ہم جنگل کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں۔ یہاں کے باسیوں کے درمیان محبت اور تعلق کو اجاگر کیا گیا ہے۔ یہ ایک خوبصورت جگہ ہے۔ سورج کی پہلی کرن ننھے ہرن پر پڑتی ہے۔ وہ اپنی آنکھیں کھولتا ہے اور مسکراتا ہے۔ آج ایک نیا دن شروع ہو رہا ہے۔ ننھا ہرن اپنی صبح کا آغاز ورزش سے کرتا ہے۔ وہ اپنی ٹانگیں پھیلاتا ہے اور لمبی سانس لیتا ہے۔ ورزش کرنا صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ ورزش کے بعد ننھا ہرن ناشتہ کرتا ہے۔ وہ تازہ گھاس اور پتے کھاتا ہے۔ ناشتہ کرنے سے اسے توانائی ملتی ہے۔ ناشتے کے بعد ننھا ہرن اپنے دوستوں سے ملنے جاتا ہے۔ وہ خرگوش، گلہری اور دیگر جانوروں سے ملتا ہے۔ دوستوں سے ملنا بہت اچھا لگتا ہے۔ ننھا ہرن خرگوش سے پوچھتا ہے، کیا حال ہے خرگوش بھائی؟ خرگوش جواب دیتا ہے، میں ٹھیک ہوں ننھے ہرن۔ تم کیسے ہو؟ ننھا ہرن گلہری سے مذاق کرتا ہے، گلہری بہن، تم اتنے بادام کہاں چھپا رہی ہو؟ گلہری ہنستی ہے اور کہتی ہے، یہ میرا راز ہے۔ دوستوں سے ملنے کے بعد ننھا ہرن تعلیم حاصل کرنے جاتا ہے۔ وہ جنگل کے بزرگوں سے سیکھتا ہے۔ تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ الو ننھے ہرن کو سبق پڑھاتے ہیں۔ وہ اسے جنگل کے بارے میں بتاتے ہیں۔ الو بہت دانا ہوتے ہیں۔ لومڑی ننھے ہرن کو کہانیاں سناتی ہے۔ وہ اسے جنگل کے قصے سناتی ہے۔ لومڑی بہت چالاک ہوتی ہے۔ تعلیم کے بعد ننھا ہرن تفریح کرتا ہے۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتا ہے۔ کھیلنا بہت مزیدار ہوتا ہے۔ ننھا ہرن اپنے دوستوں کے ساتھ چھپن چھپائی کھیلتا ہے۔ وہ درختوں کے پیچھے چھپتا ہے۔ چھپن چھپائی کھیلنا بہت دلچسپ ہوتا ہے۔ ننھا ہرن اپنے دوستوں کے ساتھ دوڑ لگاتا ہے۔ وہ تیز رفتار سے دوڑتا ہے۔ دوڑ لگانا صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ تفریح کے بعد ننھا ہرن دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ وہ کمزور جانوروں کی مدد کرتا ہے۔ دوسروں کی مدد کرنا بہت ضروری ہے۔ ننھا ہرن چیونٹی کو دریا پار کرنے میں مدد کرتا ہے۔ وہ اسے اپنی پیٹھ پر بٹھا کر دریا پار کرواتا ہے۔ چیونٹی بہت شکر گزار ہوتی ہے۔ ننھا ہرن پرندے کو گھونسلہ بنانے میں مدد کرتا ہے۔ وہ اسے ٹہنیاں لا کر دیتا ہے۔ پرندہ بہت خوش ہوتا ہے۔ شام کو ننھا ہرن اپنے گھر واپس جاتا ہے۔
وہ اپنے والدین کو سلام کرتا ہے۔ اپنے والدین کا احترام کرنا بہت ضروری ہے۔ ننھا ہرن اپنے والدین کے ساتھ کھانا کھاتا ہے۔ وہ مل جل کر کھانا کھاتے ہیں۔ مل جل کر کھانا کھانے میں بہت مزہ آتا ہے۔ کھانے کے بعد ننھا ہرن دعا کرتا ہے۔ وہ خدا کا شکر ادا کرتا ہے۔ خدا کا شکر ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ دعا کے بعد ننھا ہرن سو جاتا ہے۔ وہ میٹھے خواب دیکھتا ہے۔ نیند صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ جنگل میں رات ہو جاتی ہے۔ چاند چمکتا ہے اور ستارے ٹمٹماتی ہیں۔ جنگل بہت خوبصورت لگتا ہے۔ جنگل کے تمام جانور سو جاتے ہیں۔ وہ آرام کرتے ہیں۔ انہیں کل ایک نیا دن شروع کرنا ہے۔ ننھا ہرن خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ ایک بڑا ہرن بن گیا ہے۔ وہ جنگل کا بادشاہ بن گیا ہے۔ وہ سب کی مدد کرتا ہے۔ صبح ہوتی ہے اور ننھا ہرن دوبارہ اٹھتا ہے۔ وہ مسکراتا ہے اور کہتا ہے، آج ایک نیا دن ہے۔ وہ پھر سے جنگل میں جاتا ہے۔ اس طرح ننھے ہرن کی ہر صبح ایک نئی کہانی لے کر آتی ہے۔ وہ ہر روز کچھ نیا سیکھتا ہے۔ وہ سب کا دوست ہے۔ یہ کہانی ہمیں دوستی کا پیغام دیتی ہے۔ ہمیں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہیے۔ ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ کہانی ہمیں خوشی کا پیغام دیتی ہے۔ ہمیں ہمیشہ خوش رہنا چاہیے۔ ہمیں دوسروں کو بھی خوش رکھنا چاہیے۔ یہ کہانی ہمیں سیکھنے کا پیغام دیتی ہے۔ ہمیں ہمیشہ کچھ نیا سیکھنا چاہیے۔ ہمیں کبھی بھی ہار نہیں ماننی چاہیے۔ یہ کہانی ہمیں جنگل سے محبت کرنا سکھاتی ہے۔ ہمیں جنگل کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ہمیں جنگل کو صاف رکھنا چاہیے۔ یہ کہانی ہمیں زندگی کا پیغام دیتی ہے۔ ہمیں زندگی کو بھرپور طریقے سے جینا چاہیے۔ ہمیں ہر لمحے سے لطف اندوز ہونا چاہیے۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اس کہانی سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ ہمیں ہمیشہ اچھے کام کرنے چاہیے۔ شکریہ۔